اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خصوصی طور پر زمانے کے امام مجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں 15 شوال 15 شوال شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بے پناہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج مومنین کی خدمت میں 15 شوال اور شب میں کیا جانے والا شب 15 شوال اور 15 شوال کے پورے دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کیے جانے والے چند مخصوص ترین اعمال اور جلالی نماز کا طریقہ لے کر آئیں۔ سارا سال اگر آپ ذلت رسوائی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آفات زمینی و آسمانی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، دشمنوں کے شر سے، شر جن و انس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو مومنین اس وظیفے عمل کو شب 15 شوال یا 15 شوال کے پورے دن میں نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں آپ لازماً کیجیے۔ مصیبتوں، بلاؤں اور مشکلات کا یقینی خاتمہ اس عمل اور وظیفے کے اندر پوشیدہ ہے۔ عزت، دولت، شہرت سب کچھ آپ کو حاصل ہوگا، روپیہ، پیسہ سب کچھ آپ کو ملے گا، آپ کے رزق و روزی و کاروبار میں برکت و ترقی ہوگی، آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ لازماً مومنین شب 15 شوال یا 15 شوال کے پورے دن میں جب بھی انہیں فرصت کے لمحات ملیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے ان بے انتہا مختصر ترین قرآنی عمل، دعاؤں اور تسبیحات اور اس نماز کو لازماً پڑھیں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا، باوضو ہونے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھتا یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اچھا، 2 رکعت نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 7 مرتبہ، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 3 مرتبہ 3 ٹائمز سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پورے پروٹوکول کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ حدیث قصہ، 1 مرتبہ حدیث قصہ، 1 مرتبہ سورہ حشر، 1 مرتبہ سورہ حشر، 1 مرتبہ سورہ اعلیٰ، 1 مرتبہ سورہ اعلیٰ اور 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھنی ہے۔ 1 حدیث قصہ، 1 سورہ حشر، 1 سورہ اعلیٰ، 1 دعائے توسل۔ پھر اس کے بعد آپ نے محمد اور آل محمد پر کم سے کم 14 مرتبہ 14 ٹائمز درود بھیجنا ہے، اور پھر آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام اس امام کے حق کا واسطہ دینا ہے کہ جو دنیا میں تشیع کی پہچان ہے، فقہ جعفریہ جن کی وجہ سے چل رہا ہے، انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حق کا ان پر ڈھائے جانے والے مصائب کا واسطہ دے کر آپ نے حالت سجدہ میں دعا کرنی ہے، اور خداوند متعال کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، اپنے مسائل کے خاتمے، اپنے وقت و مقدر کے سنور جانے کی، اور آئندہ آنے والے سال تک ہر بلا، مصیبت، آفت، پریشانی، ناگہانی بیماری اور دکھی سے محفوظ رہنے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال صدقہ امام جعفر صادق علیہ السلام مومنین و مومنات کی خالی جھولیوں کو بھر کے انہیں بامراد کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجہم اجمعین۔